تم اس وقت کہیں نہیں جاؤ گی، چلو کمرے میں۔ وہ دھاڑا تھا اریبہ کو ضد ہو گئی۔ کیوں نہیں جاؤں گی؟ میرے باس کی بہن کی شادی ہے، میں بطور خاص مدعو ہوں۔ وہاں بلیک ساڑی کا بلاؤز سلیو لیس تھا، آگے کا گلا قدرے گہرا جبکہ پچھلا حصہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ پورے بلاؤز کو ایک نازک سی ڈوری سے باندھا گیا تھا، پیچھے سے کمر اور آگے سے پیٹ برہنہ ہو رہا تھا، اوپر سے اس کا ہوش اڑا دینے والا میک اپ۔ سلار کی آنکھیں قہر برسا رہی تھیں۔ اریبہ، سلار کہہ رہا ہے تو مت جاؤ بیٹے۔ دونوں کو ضد میں دیکھ کر مسز رحیم نے مداخلت کی تھی جب وہ تیز لہجے میں بولی، سلار شوہر نہیں ہے میرا۔ سلار کو لگا جیسے اس کا سارا وجود آگ کی لپیٹ میں آ گیا ہو۔ بارش تیز ہو رہی تھی اور وہ ہری سے بے نیاز بارش میں تنہا کھڑا بھیگے جا رہا تھا۔ اسے اس چیز کا قطعی احساس نہیں تھا کہ وہ کب سے وہاں ٹیرس پر کھڑا بھیگ رہا ہے۔ اس کا سیل بج بج کر اب خود ہی بند ہو گیا تھا۔ سلار، ابھی جانے کب تک وہ مزید بارش میں بھیگتا کہ گرینڈ پا کی میٹھی پکار پر اسے پلٹ کر ان کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ یہاں کیوں کھڑے ہو مائی سن؟ اتنی تیز بارش ہو رہی ہے، بیمار پڑ جاؤ گے۔ ان کے لہجے میں ازلی تفکر تھا۔ سلار کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اتنے سالوں میں کبھی بیمار پڑا ہوں گرینڈ پا جو اب پڑ جاؤں گا؟ بری بات بیٹے، ایسے نہیں کہتے۔ مصیبت پر صبر کرتے ہیں اور نعمت پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اسے فوراً ٹوکتے ہوئے وہ بولے تھے۔ سلار انہیں بازوؤں کے ہلکے میں لے کر نیچے چلا آیا۔ پھپھو کی طرف چلیں گے؟ 2 مرتبہ فون آ چکا ہے اس کا۔ چلیں پھر میں گاڑی نکالتا ہوں، آ جائیں۔ خالی خالی سے اعصاب کے ساتھ تیز لہجے میں کہتا وہ ہال کمرے سے نکل چکا تھا۔ پیچھے عنایت اللہ صاحب تسبیح اٹھا کر اس کے پیچھے ہی چل دیے۔ اگلے 25 منٹ میں وہ لوگ مسز رحیم کے گھر میں بیٹھے ان کا مسرت سے جگمگاتا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ کتنی دیر کر دی آپ لوگوں نے ابا جی؟ میں یہاں صبح سے آپ کی انتظار کر رہی تھی۔ پھپھو اب شکوہ کر رہی تھی۔ سلار سر جھکا گیا۔ آئی ایم سو سوری پھپھو، گرینڈ پا کا کوئی قصور نہیں، اصل میں ہی وقت نہیں نکال سکا تھا۔ ہاں تم تو ہو ہی نالائق، میں ناراض ہوں تم سے بس۔ وہ روٹھی تھی۔ سلار ان کے بچگانہ انداز پر مسکرا دیا۔ اوکے میں چلتا ہوں، پھر جب آپ مجھ سے ناراض ہیں تو میرا یہاں کیا کام؟ سلار پٹ جاؤ گے میرے ہاتھوں۔ اس کی دھمکی پر وہ غصہ ہوئی تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ تبھی وہ گھر میں داخل ہوئی تھی۔ السلام علیکم امی۔ اس کی نگاہ بھی سلار پر نہیں پڑی تھی، لہٰذا تیزی سے چل کر آتے ہوئے اس نے مسز رحیم کے گلے میں باہیں ڈال کر ان کا بوسہ لیا تھا۔ سلار کے پھیلے لب فوراً سمٹ گئے۔ وعلیکم السلام، آج واپسی میں اتنی دیر کر دی، خیریت تو تھی نا؟ مسز رحیم نے پیار کرتے ہوئے اس کے بال سمیٹے تھے جب وہ بولی، جی امی بالکل خیریت تھی۔ اصل میں آج آفس ٹائمنگ کے بعد سر نے اپنے گھر پر چھوٹی سی پارٹی رکھی تھی تو سارا سٹاف ادھر ہی موجود تھا۔ ابھی بھی آفس کی گاڑی چھوڑ کر گئی ہے۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اس نے جو ہی سر اٹھایا، جناب عنایت اللہ صاحب اور سلار کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ارے گرینڈ پا آئے ہیں، السلام علیکم گرینڈ پا۔ سلار کو یکسر نظر انداز کرتی وہ مسز رحیم کو چھوڑ کر عنایت اللہ صاحب سے لپٹ گئی تھی۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، کیسی ہو؟ اب وہ اسے پیار کر رہے تھے۔ اریبہ جان بوجھ کر سلار کے پہلو میں ٹک گئی۔ فائن گرینڈ پا، آپ ہمارا یہ گھر دیکھنے نہیں آئے؟ آ تو گیا ہوں بیٹے، اب گھر ہی دیکھوں گا۔ اس کے فرینڈلی انداز پر وہ مسکرائے تھے۔ جب سلار لب بھیجتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے پھپھو میں چلتا ہوں، اب ایک دوست کو ایئرپورٹ سے ریسیو کرنا ہے۔ ارے کچھ کھایا نہ پیا؟ بیٹھ جاؤ چھپ کر کے، میں کھانا لگا رہی ہوں۔ نہیں پھپھو، دیر ہو جائے گی پھر صحیح، گرینڈ پا یہی ہے، میں شام میں پھر آ جاؤں گا۔ اس بار جلدی سے کہتا وہ ان کے سامنے سر جھکا گیا تھا۔ مسز رحیم نے شام میں دوبارہ آنے کے وعدے پر اسے پیار دیا اور باہر گیٹ تک چھوڑنے آئی، جبکہ اندر اریبہ عنایت اللہ صاحب سے باتوں میں مصروف ہونے کے باوجود جیسے وہاں نہیں تھی۔ میں آئی کم ان سر؟ دروازہ ہلکے سے نوک کر کے وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی جب شاروز افندی نے فون کا ریسیور کریڈل پر ڈال کر فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ آئیے مس اریبہ، میں آپ ہی کا ویٹ کر رہا تھا۔ چمکتی ذہین نگاہیں شاروز افندی کے خوبصورت چہرے پر جماتی وہ ان کے سامنے ہی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ خیریت؟ خیریت ہی ہے، اصل میں کل دبئی والوں سے جو میٹنگ ہونی تھی
وہ کسی وجہ سے کل کی بجائے آج شام میں ہو رہی ہے۔ ہمارے علاوہ ملک کی تقریباً تمام نامور کمپنیوں کے چیف اس میٹنگ میں شرکت کر رہے ہیں، یقیناً سلار شرازی بھی ہوگا۔ مجھے یہ کانٹریکٹ اپنی کمپنی کے لیے حاصل کرنا ہے اور ایم شور کہ ایسا ہی ہوگا۔ جی سر، آپ بالکل بے فکر رہیں، انشاءاللہ ہماری کمپنی کے علاوہ وہ لوگ کسی اور کو یہ کانٹریکٹ دے ہی نہیں سکتے۔ اریبہ کا جواب اور بھروسہ شاروز کی حسب توقع تھا، لہٰذا اس کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ مجھے آپ کی صلاحیتوں پر 100% یقین ہے مس اریبہ، تو پھر شام میں تیار رہیے گا۔ جی سر، مسکرا کر اس بات میں سر ہلاتی وہ اپنی سیٹ چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ شام میں ہونے والی میٹنگ میں سلار شرازی کی شرکت کا جان کر اس کے اندر جیسے زندگی دوڑ گئی تھی۔ شام مغرب سے پہلے ہی جس وقت وہ شاروز افندی کے برابر تفاخر سے چلتی میٹنگ ہال میں داخل ہوئی، وہاں موجود تمام ممبران نے اس کی جانب توجہ کی تھی۔ پچھلے 6 ماہ میں اس لڑکی نے محض اپنی ذہانت اور قابلیت کے بلبوتے پر شاروز انڈسٹری کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ بڑے بڑے تمام کانٹریکٹ وہ چٹکیوں میں اڑا لیتی تھی اور دیگر کمپنیز کے مالکان اپنی سیکٹری صاحبان کے ساتھ محض اس کا منہ دیکھتے رہ جاتے تھے۔ اس وقت بھی بیبی پنک کپڑوں کے ساتھ بلیک سکارف لیے، چہرے پر نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ مکمل پر اعتماد دکھائی دے رہی تھی۔ سلار کی نگاہیں اس کی جانب اٹھیں تو اس کا اندر پھر سے جل کر راکھ ہو گیا۔ تاہم اسے امید تھی کہ اس بار اس کی سیکرٹری ضرور اپنے ہوش و حسن اور ذہانت سے اریبہ شاہ کو مات دے دے گی، اور بس وہ اسے مات تو دینا چاہتا تھا، اس کامنی سی خوبصورت لڑکی کو جو اب بھی اسے جان سے بڑھ کر پیاری تھی۔ اریبہ شاہ کی نگاہ بھی اس پر پڑ چکی تھی، تاہم پچھلے 6 ماہ کی طرح اس بار بھی اسے سامنے پا کر اس نے اس کی شرکت کو نظر انداز کر دیا تھا۔ تاہم اس کی نئی سیکرٹری پر اس کی مسکراتی نگاہیں ضرور کچھ لمحوں تک ٹھہری رہی تھیں۔ میٹنگ سے قبل وہاں حال میں اس کی خوب تعریفیں ہو رہی تھیں، جس پر شاروز کا سینہ اگر خوشی و تفاخر سے پھول رہا تھا تو سلار شرازی کے اندر ایک الگ سی آگ لگ گئی تھی۔ وہ اس وقت بالکل خاموش تھا اور اریبہ اس کی خاموشی کو بڑے بھرپور انداز میں محسوس کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں میٹنگ شروع ہو گئی۔ ایک کے بعد ایک کمپنی کے عہدیداران اپنی اپنی کمپنی کی شان میں قصیدے پڑھتے دبئی ڈیلیگیشن کو متاثر کرنے کی کوششوں میں لگے رہے۔ سلار شرازی کی سیکرٹری نے بھی اپنی کمپنی کے بارے میں جو اطمینان دلایا اور بحث کی، اریبہ اسے سراہے بغیر نہ رہ سکی۔ تاہم سب سے آخر میں جب اس نے خود بولنا شروع کیا تو گویا ایک سما بن گیا۔ جیسے جیسے وہ اعتماد سے بول رہی تھی، شاروز گہری نگاہوں سے اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا آج سے 6 ماہ قبل جب وہ اس کے آفس میں روتی ہوئی سرخ آنکھوں کے ساتھ آئی تھی، تب اسے جاب آفر کرتے ہوئے اسے اتنا اندازہ نہیں تھا کہ یہ لڑکی محض کچھ ہی ماہ میں یوں اس کی ڈوبی ہوئی کمپنی کو اوپر لے آئے گی۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ اب اس کی پرسنل سیکرٹری سے اس کی فیملی کا حصہ بن کر رہ گئی تھی، اور یہی چیز سلار شرازی سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ جہاں اریبہ حسن کی جان تھا، وہیں شاروز کا بھی جگری یار تھا، درینا دوست تھا۔ یونیورسٹی تک دونوں کا تعلق بہت گہرا رہا تھا، تاہم بعد میں جب ایک چھوٹی سی بات پر دونوں کے درمیان شدید جھگڑا اور اختلاف ہو گیا تو شاروز سلار کے پاپا کی نامور کمپنی میں اچھی پوسٹ پر جاب کی بجائے ملک سے باہر چلا گیا، اور 3 سال کے بعد جب سلار اپنے والد کی ناگہانی وفات کے بعد خود بزنس لائن میں اپنے والد کی سیٹ پر آیا تو اس نے بھی اپنی جمع پونجی اکٹھی کر کے اللہ کے بھروسے پر اپنی چھوٹی سی کمپنی شروع کر دی۔ سلار کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کی کمپنی بھی غیر ممالک کے لیے اعلیٰ کوالٹی کے انتہائی قیمتی بیڈ کور، پردے اور کپڑے وغیرہ تیار کرتی تھی۔ یہ اس کی خوش بختی ہی تھی کہ سفر کے آغاز سے ہی اسے اریبہ جیسی بے حد حسین و فتین اور باصلاحیت لڑکی کا ساتھ مل گیا تھا، جو اس سے پہلے سلار کی کمپنی میں کام کرتی تھی۔ سلار وجہ نہیں جانتا تھا، نہ کبھی اریبہ نے اسے بتانے کی ضرورت محسوس کی کہ اس نے سلار کی کمپنی کیوں چھوڑی تھی۔
تاہم اسے یہ پتا تھا کہ اریبہ نے خود اپنی مرضی سے سلار کی کمپنی چھوڑی تھی۔ شہروز کو جب اس بات کا پتا چلا، اس نے فوراً اریبہ کو اپنی کمپنی میں اچھی سیلری اور سہولیات کے ساتھ جاب آفر کر دی۔ کئی ہفتوں کی محنت کے بعد بالآخر وہ اریبہ کو اپنے ساتھ کام کرنے پر راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور وقت نے ثابت کر دیا تھا کہ اس کا وہ اقدام کتنا صحیح تھا۔ اریبہ حسن کی توقع کے عین مطابق وہ کانٹریکٹ انہیں مل گیا تھا، جس پر شہروز کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، جبکہ سالار شیرازی لب بھیجے سرخ چہرے کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو گیا تھا۔ اریبہ شاہ ایک مرتبہ پھر جیت گئی تھی، مگر ایک مرتبہ پھر اسے سالار شیرازی سے جیت کر کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ لوگ اس کی ذہانت اور قابلیت کے قصیدے پڑھ رہے تھے، مبارکباد دے رہے تھے، مگر وہ مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر پھیلائے وہاں ہوتے ہوئے بھی جیسے وہاں نہیں تھی۔ سالار شیرازی کے ساتھ اس کا تعلق محض دل کا نہیں، روح کا بھی تھا۔ وہ محض 6 سال کی تھی جب اس کی مما اسے لے کر سسرال والوں سے جھگڑے کے بعد میکے آ بیٹھیں۔ اس سے بڑا بھائی اریبہ کے والد کے پاس ہی رہ گیا تھا۔ سالار اس وقت 10 سال کا تھا۔ عنایت اللہ شیرازی ان دنوں فوج میں کرنل کے عہدے پر فائز تھے، جب ان کے اکلوتے بیٹے اسجد شیرازی ابھی فوج میں کیپٹن ہی تھے۔ اسجد شیرازی کی محبت کی شادی تھی، اور ان کی محبوب بیگم صرف ایک بیٹے سالار شیرازی کو جنم دینے کے بعد دار فانی سے کوچ کر گئی تھیں۔ ان کی رحلت کے بعد اسجد صاحب نے دوسری کسی عورت کی رفاقت کو خود پر حرام کر لیا تھا۔ یوں سالار شیرازی کی ذات میں بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ ماں کے وجود سے محرومی اور تنہائی نے اسے عجیب سا ضدی، خود پسند اور شدت پسند لاپرواہ بنا دیا تھا۔ مسز رحیم جب سسرال والوں سے جھگڑے کے بعد اپنی 6 سالہ بیٹی اریبہ حسن شاہ کو لے کر عنایت اللہ صاحب اور اسجد شیرازی کے پاس آئیں تو گویا وہ جی اٹھا۔ مسز رحیم کے روپ میں ماں کے ساتھ ساتھ اسے اریبہ کی شکل میں بہترین مصروفیت بھی مل گئی تھی۔ وہ سارا دن اریبہ اور مسز رحیم کے پیچھے پیچھے رہتا، جبکہ مسز رحیم بھی اپنے بن ماں کے اکلوتے بھتیجے پر جان دیتی تھیں، اور اریبہ سے بڑھ کر اسے اہمیت دیتی، اس کے ناز اٹھاتی۔ اس کے معصوم وجود میں انہیں اپنا بیٹا دکھائی دیتا تھا۔ اگلے 5 سال یوں ہی بیت گئے۔ اس دوران اریبہ، جس کی ذہانت اس کے شعور سنبھالتے ہی کھل کر سامنے آ گئی تھی، مڈل سیشن میں آ گئی تھی، جبکہ سالار سکول لائف کو خیر آباد کہہ کر کالج لائف میں آ گیا تھا۔ اس کی پوری کلاس میں اس کی ذہانت اور وجاہت کے چرچے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خود کو اریبہ سے بہتر گردانتا تھا۔ اسے اپنی ذات کا کسی بھی معاملے میں پیچھے رہ جانا کسی صورت گوارا نہیں تھا۔ اریبہ کی ذہانت اور قابلیت کے گھر میں تعریف پر فوراً اس کا موڈ بن جاتا تھا۔ احساس محرومی نے اسے خود پسند بنا دیا تھا۔ وہ بلا وجہ اسے دبا کر رکھتا، چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا کرتا اور اپنی اہمیت جتانے کی کوشش کرتا۔ سن بلاغت میں پہنچتے ہی اریبہ کے لیے اس کے جذبات بدلنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ اسے اچھی لگتی تھی، اتنی کہ اس کا دل چاہتا وہ اسے سارے عالم سے چھپا کر کسی ایسی جگہ پر رکھ دے جہاں اس کے سوا کوئی اور اسے نہ دیکھ سکے۔ اریبہ بھی اس کی پسندیدگی سے زیادہ دن بے خبر نہیں رہ سکی تھی۔ اس روز جب سالار نے پہلی بار اپنی پاکٹ منی سے اس کے لیے گفٹ خریدا اور اسے برتھ ڈے وش کیا تو اسے بے پناہ خوشی ہوئی۔ رات میں جب سب سو گئے تو وہ اس کے کمرے میں اسے جگانے کے لیے آیا تھا۔ اریبہ، اس کی مدم پکار پر اس نے خاصی حیرانی سے کروٹ بدلی تھی، جبکہ سالار اسے جاگتا پا کر اس کا ہاتھ تھام گیا۔ باہر آؤ، مجھے کچھ بات کرنی ہے تم سے، وہ بولا تھا۔ حیران سی وہ ایک نظر اپنی ماں کو دیکھتی اس کے ساتھ باہر چلی آئی تھی۔ رات کے 11:30 بجے کا وقت تھا۔ بھلا اس وقت اسے کون سی بات کرنی تھی؟ ہاں کہو، کیا بات کرنی ہے؟ اس کا دل اس لمحے بری طرح دھڑک رہا تھا، جبکہ سالار کے چہرے پر شرارت تھی۔ پہلے وعدہ کرو برا نہیں مناؤ گی۔ کیا تم کچھ ایسا کہنے لگے ہو جو غلط ہے؟ نہیں؟ تو پھر ٹھیک ہے، میں برا نہیں مناؤں گی، پرومس؟ پکا؟ وہ یقین چاہ رہا تھا۔ اریبہ نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اریبہ، آئی لو یو۔ اس کے یقین دلانے پر اگلے 2-3 سیکنڈ میں قدرے کنفیوز ہو کر اس نے جو جذبات سے بوجھل آواز میں کہہ ڈالا تھا۔ اریبہ کی لرزتی پلکیں فوراً جھک گئی تھیں۔
اس کا سرد ہاتھ سالار کے پرحدت ہاتھ کی گرفت میں کانپ رہا تھا۔ سالار کتنی ہی دیر تک اس کے روپ کا یہ حسین نظارہ دیکھتا خوش ہوتا رہا۔ دونوں طرف محبت کا پختہ یقین ہو جانے کے بعد جیسے ان دونوں کے لیے ہی زندگی بے حسین ہو گئی تھی۔ سالار کے سارے کام اس نے اپنے ذمے لے لیے تھے، جبکہ سالار اس کی چھوٹی چھوٹی ضرورت بھی خود پوری کرتا۔ اریبہ کوئی ایسا کام نہیں کرتی تھی جو سالار کو ناپسند ہوتا، اور سالار کے لیے بھی وہی بات اہم ہوتی جس میں اریبہ کی خوشی اور پسند شامل ہوتی۔ روزانہ کالج جانے سے پہلے وہ اریبہ سے اپنا یونیفارم پریس کرواتا، وہی اس کا بیگ سیٹ کرتی اور اسے ناشتہ کرواتی۔ کالج سے واپسی کے بعد چاہے وہ جتنی بھی مصروف ہوتی، وہ زبردستی اسے اپنے سامنے بٹھا کر سارے دن کی رودات سناتا۔ کبھی بھولے سے جو اس کے سر میں درد ہو جاتا تو اریبہ کی شامت آ جاتی تھی۔ جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جاتا اور سو نہ جاتا، اریبہ اس کے پاس بیٹھی اس کا سر دباتی، چاہے اس کی اپنی آنکھیں نیند سے کتنی ہی بوجھل ہوتی، وہ سو نہیں پاتی تھی، نہ ہی اسے سونے کا اختیار تھا۔ سالار کی محبت میں بہت شدت تھی، وہ اس سے محبت کے معاملے میں انتہا درجے کا شدت پسند اور خود غرض تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جنہیں محبوب کے قریب سے آتے چونکے کا گزرنا بھی گوارا نہیں ہوتا۔ وہ اس پر اپنا حق سمجھتا ہی نہیں، جتاتا بھی تھا۔ اریبہ کو کبھی کبھی اس کی یہ شدت پسندی زچ کر کے رکھ دیتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سالار شرازی کی محبت ابھی اسے اور کتنی مشکلوں میں ڈالنے والی تھی، کیسے کیسے کڑے امتحان لینے والی تھی۔ معزز پیارے ناظرین، اس خوبصورت اور دلچسپ ناول کا دوسرا اور آخری حصہ بہت جلد اسی چینل پر پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ناول آپ کو کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ سالار شرازی کی محبت آپ کے نظروں میں کیا معنی رکھتی ہے، اس کے بارے میں بھی ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اگر ابھی تک آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ابھی سبسکرائب کر لیں، تاکہ اس ناول کے ساتھ ساتھ اسی طرح کے دوسرے دلچسپ ناولز بھی آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔